بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکایت صحابہ کا دوسرا قصہ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ قصہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے جو بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ ان کو اس چیز کا صدمہ تھا، اس پر اپنے نفس کو ملامت کرتے تھے کہ اسلام کی پہلی عظیم الشان لڑائی اور تو اس میں شریک نہ ہو سکا۔ ان کی تمنا تھی کہ کوئی دوسری لڑائی ہو تو اس میں حوصلے پورے کروں۔ اتفاق سے احد کی لڑائی پیش آ گئی، جس میں یہ بڑی بہادری اور دلیری سے شریک ہوئے۔ احد کی لڑائی میں اول تو مسلمانوں کو فتح ہوئی، مگر آخر میں ایک غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ وہ غلطی یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آدمیوں کو ایک خاص جگہ مقرر فرمایا تھا کہ تم لوگ جتنا میں نہ کہوں اس جگہ سے نہ ہٹنا، کہ وہاں سے دشمنوں کے حملہ کرنے کا اندیشہ تھا۔ جب مسلمانوں کو شروع میں فتح ہوئی تو کافروں کو بھاگتا ہوا دیکھ کر یہ لوگ بھی اپنی جگہ سے یہ سمجھ کر ہٹ گئے کہ اب جنگ ختم ہو چکی ہے، اس لیے بھاگتے ہوئے کافروں کا پیچھا کیا جائے اور غنیمت کے مال کو حاصل کیا جائے۔ اس جماعت کے سردار نے منع بھی کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت تھی کہ تم لوگ یہاں سے نہ ہٹو، مگر ان لوگوں نے یہ سمجھ کر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صرف لڑائی کے وقت کے واسطے تھا، وہاں سے ہٹ کر میدان میں پہنچ گئے اور بھاگتے ہوئے کافروں نے اس جگہ کو خالی دیکھ کر اس طرف سے آ کر حملہ کر دیا۔ مسلمان بے فکر تھے، اس اچانک بے خبری کے حملے سے ملغوب ہو گئے اور دونوں طرف سے کافروں کے بیچ میں آ گئے، جس کی وجہ سے ادھر ادھر پریشان بھاگ رہے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ سامنے ایک دوسرے صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں۔ ان سے کہا کہ اے سعد، کہاں جا رہے ہو؟ خدا کی قسم جنت کی خوشبو احد کی پہاڑی سے آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر تلوار تو ہاتھ میں تھی ہی، کافروں کے ہجوم میں گھس گئے اور جب تک شہید نہیں ہو گئے واپس نہیں ہوئے۔ شہادت کے بعد ان کے بدن کو دیکھا گیا تو چھلنی ہو گیا تھا، 80 سے زیادہ زخم تیر اور تلوار کے بدن پر تھے۔ ان کی بہن نے انگلیوں کے پوروں سے ان کو پہچانا۔ فائدے میں شیخ الحدیث لکھتے ہیں کہ جو لوگ اخلاص اور سچی طلب کے ساتھ اللہ کے کام میں لگ جاتے ہیں ان کو دنیا ہی میں جنت کا مزہ آنے لگتا ہے۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی ہی میں جنت کی خوشبو سونگھ رہے تھے۔ اگر اخلاص آدمی میں ہو جائے تو دنیا میں بھی جنت کا مزہ آنے لگتا ہے۔ بس میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین کی سچی سمجھ اور طلب عطا فرمائے اور ہمیں استقامت کے ساتھ اس دین اسلام پر اپنی موت تک چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے اپنی زندگیوں کا بھی نذرانہ پیش کیا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین اسلام کو سیکھا، اپنی زندگی میں اس کو 100% لے کر آئے اور اس کے بعد پوری دنیا میں اس دین کو پھیلایا۔ آج میں اور آپ، ہم جو مسلمان ہیں، وہ صحابہ کرام کی انتھک کوششوں کا نتیجہ ہے، ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ ایمان عطا فرمائے کہ جس ایمان کے بعد انسان کو موت تک کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہ صحابہ بھی ہماری طرح انسان ہی تھے، لیکن ان کے ایمان کا جو جذبہ تھا وہ اس حد تک تھا کہ ان کو موت کی پرواہ نہیں تھی۔ اللہ کی محبت میں، اللہ کے نبی کی محبت میں وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار تھے۔ اس دین کو آگے پھیلانے میں، لوگوں تک پہنچانے میں اپنی جان تک کی قربانی دینے کے لیے تیار تھے۔ میرے پیارو، یہ ایمان جو آئے گا ہمارے اندر، وہ تب تک نہیں آئے گا جب تک کہ ہم ایمان بنانے کی محنت نہیں کریں۔ دنیا کا یہ مشاہدہ ہے کہ دنیا میں ہر چیز جو وجود میں آتی ہے وہ محنت کے نتیجے میں ہی وجود میں آتی ہے۔ کسی کو گھر بنانا ہے تو وہ اس گھر کو بنانے کی محنت کرے گا تو اس کا گھر بنے گا۔ کسی کو کاروبار بنانا ہے، چلانا ہے، تو وہ اس کاروبار کو چلانے کی، بنانے کی محنت کرے گا تو اس کا کاروبار چلے گا۔ ہر چیز کے پیچھے محنت ہے۔ اسی طرح میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ایمان کو بنانے کے لیے بھی ایک محنت ہے، اور وہ محنت کیا ہے؟ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ جو کلمہ ہے یہ دل کے اندر اتر جائے۔ دل میں کیسے اترے گا؟ یہ دل میں تب اترے گا جب میں اس کلمے کی دعوت، جب میں اس کلمے کی، اس دین کی دعوت لوگوں کو دوں گا۔ تو بھائی، اس محنت
کو کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور جو کچھ پڑھا اس کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔